آزادی ایک کہانی میری کتاب مکالمے کا قتل سے میں ہوں خواجہ اشرف۔ آزادی۔ حاجی رحمت علی دین و دنیا کے اعتبار سے ایک کامیاب آدمی تھے۔ دنیا کے اعتبار سے اس لیے کہ وہ ایک کھاتے پیتے کاروباری آدمی تھے۔ اللہ کا دیا سب کچھ تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ منڈی میں آڑت کی دکان تھی، خوب چلتی تھی۔ قسمت سے بیوی بھی بہت سگڑ ملی تھی، جو شکل و صورت کے لحاظ سے خوبصورت تو تھی ہی، لیکن عادتوں کی بھی بہت اچھی تھی۔ حاجی رحمت علی کی طرح وہ بھی صوم و صلات کی باقاعدگی سے پابندی کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اوپر تلے 2 بیٹے، 1 بیٹی اور پھر 1 بیٹا عطا کیا۔ حاجی رحمت علی اور ان کی بیوی نے سارے بچوں کی دینی اصولوں کے مطابق تربیت کی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک تینوں بیٹے اور بیٹی سب اسلامی اطوار کے سانچے میں ایسے ڈلے کہ ہر کوئی حاجی رحمت علی اور ان کے بچوں پر رشک کرتا۔ حاجی رحمت علی اور ان کی اہلیہ نے دینی کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم پر بھی پوری توجہ دی۔ چنانچہ چاروں بچے جس طرح دینی حسن و اخلاق کا مرقع تھے، اسی طرح دنیاوی اعتبار سے بھی نہایت لائق و فائق تھے۔ وقت کے ساتھ سب کی شادیاں بھی معقول خاندانوں میں ہوئیں۔ ہر ایک نے ایک کامیاب خاندان کی بنیاد رکھی۔ جب تک حاجی رحمت علی اور ان کی بیگم اپنا دنیاوی سفر پورا کر کے ابدی زندگی کی طرف سدھارے، ان کے تینوں بیٹے اور بیٹی اپنے کئی بچے پیدا کر چکے تھے۔ حاجی رحمت علی کی بیٹی کا نام رضیہ تھا۔ رضیہ کی پرورش بھی حاجی صاحب نے باقی بچوں کی طرح کی تھی۔ رضیہ بھی عادتوں اور اطوار کے اعتبار سے اپنے ماں باپ کی شخصیت کا عکس تھی۔ شادی کے بعد اس کے بھی کئی بچے پیدا ہوئے، جن کی اپنے ماں باپ کی طرح اس نے کامیاب دینی اور دنیاوی معیاروں کے مطابق تربیت کی۔ اپنے والدین کی طرح رضیہ کی زندگی میں بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ ہاں، بچپن سے اس کے دل میں خاص موقعوں پر ایک خواہش جنم لیتی، لیکن وہ اس خواہش کو اپنے گھریلو ماحول کی وجہ سے دبا دیتی۔ وہ خاص مواقع کیا تھے اور وہ خواہش کیا تھی؟ بس یوں تھا کہ جب کبھی محلے یا رشتہ داروں میں کسی کی شادی ہوتی، شادی پر ڈھولک بجتی، لڑکیاں بالیاں مل کر شادی کے گیت گاتی یا رقص کرتی، رضیہ کا جی چاہتا کہ وہ بھی ان کے ساتھ مل کر گیت گائے اور رقص کرے۔ اس کے اپنے بھائیوں کی جب شادیاں ہوئی تھی، اس کے والد مرحوم حاجی رحمت علی نے گھر میں ڈھولک بجانے کی اجازت نہیں دی تھی، یہاں تک کہ ان کی باراتیں بھی بغیر بینڈ باجے کے گئیں اور وہ کسی ڈھول ڈمکے کے بغیر دلہن بیاہ لائے۔ خود جب رضیہ کی شادی ہوئی، نہ اس کے گھر میں ڈھولک بجی، نہ سسرال کے گھر میں، نہ اس کے خاوند نے سہرا باندھا، نہ بینڈ باجے کے ساتھ بارات آئی۔ خاوند نے گلے میں پھولوں کا ہار پہنا، سر پر ٹوپی رکھی اور بغیر بینڈ باجے کے بارات کے ساتھ ان کے گھر پہنچا اور اسے بیاہ کر لے آیا۔ رضیہ نے اپنے ماں باپ کی تربیت کے مطابق اپنے خاوند کے ساتھ زندگی گزاری، کئی بچوں کو جنم دیا۔ جیسے اس کی تربیت ہوئی تھی، اس نے بھی اپنے بچوں کی ویسے ہی تربیت کی۔ اپنے بھائیوں کی طرح اپنے بچوں کو بھی دینی اور دنیاوی طور پر کامیاب انسان بنایا۔ وقت پر ان کی اسی طرح شادیاں کیں جیسے اس کے بھائیوں کی یا اس کی اپنی شادی ہوئی تھی۔ ہر بچے کی شادی کے وقت اس کے دل میں خواہش جاگی کہ اس کے گھر میں ڈھولک بجے، لڑکیاں اور بالیاں شادی کے گیت گائیں، رقص کریں، بینڈ باجے کے ساتھ بارات جائے اور وہ اپنی بہوؤں کو ڈولیوں میں بٹھا کر اپنے گھر لائے۔ لیکن اس کے خاوند نے بھی اس کے والد حاجی رحمت علی کی طرح نہ کسی بچے کی شادی پر ڈھولک بجائے اور نہ گیت گانے کی اجازت دی، اور نہ بارات کے ساتھ بینڈ باجے کا اہتمام کیا۔ جس طرح اس کے بھائیوں اور خود اس کی شادی بغیر باجے گاجے کے ہوئی تھی، اس کے بچوں کی شادیاں بھی ویسے ہی ہوئیں۔ رفتہ رفتہ اس کے بیٹوں کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے۔ اس طرح ایک بھرے پورے گھرانے نے جنم لیا، جس میں کئی بیٹے، بہویں اور پوتے پوتیاں تھے، جن کی وجہ سے گھر میں خوب رونق تھی۔ سب کی اس کے مرحوم باپ حاجی رحمت علی اور والدہ مرحومہ کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق تعلیم و تربیت جاری تھی۔
زندگی کی اس ہمہ ہمی میں آخر وہ دن بھی آیا کہ رضیہ کا خاوند بیمار ہوا اور چند دن بعد ملک عدم سدھارا۔ رضیہ نے اپنے ماں باپ کے سکھائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنے خاوند کی موت کا سوگ منایا، فاتحہ کرائی اور کل پڑھائے۔ خاوند کے مرنے کے بعد رضیہ سارے گھر کی توجہ کا مرکز تھی۔ اب سارے گھر کا کاروبار اس کے گرد گھومتا تھا۔ اپنے بیٹوں کے بچے دیکھ کر رضیہ نہال ہوتی۔ خاوند کے فوت ہونے کے باوجود پوتوں اور پوتیوں کی وجہ سے اس کا دل بہلا رہتا، لیکن اب بھی گلی محلے یا عزیز و اقارب میں سے کسی کے ہاں شادی ہوتی اور وہاں ڈھولک بجتی، گیت گائے جاتے، رقص ہوتا تو رضیہ کا جی چاہتا کہ وہ لڑکیوں اور بالیوں کے ساتھ ڈھولک پر بیٹھ کر شادی کے گیت گائے رقص کرے، لیکن وہ اپنے ماں باپ کے سکھائے اصولوں کی وجہ سے اب بھی اس خواہش کی تکمیل سے حذر کرتی۔ زندگی کے اس سفر میں آخر وہ وقت بھی آیا کہ رضیہ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ بیماری کی وجہ سے اس کی صحت دن بدن گرنے لگی، یہاں تک کہ اسے یقین ہو گیا کہ اب وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گی۔ ایک دن اس نے اپنے بیٹوں میں سے ایک کے ساتھ ایک عجیب سی خواہش کا اظہار کیا۔ اس نے اسے کہا کہ وہ اس کے لیے بازار سے شادی کے گیتوں کا کیسٹ خرید کر لائے۔ رضیہ کے کہنے کے مطابق اس کا سعادت مند بیٹا بازار گیا اور شادی کے گیتوں کا کیسٹ خرید لایا۔ وہ کیسٹ کے ساتھ بازار سے واپس لوٹا تو رضیہ نے اسے کہا کہ وہ کیسٹ پلیئر میں لگا کر بجائے۔ بیٹے نے ماں کے حکم کے مطابق کیسٹ پلیئر میں لگا کر اسے آن کر دیا۔ کیسٹ بجنا شروع ہوا تو شادی کے گیتوں کی صدا سارے گھر میں گونجنے لگی۔ شادی کے گیتوں کی آواز سن کر رضیہ کے سب بیٹے، بہویں، پوتے اور پوتیاں اس کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ وہ نحیف و نزار بدن کے ساتھ بستر سے اٹھی۔ اس کا کمزور بدن شادی کے گیت کے بولوں کے ساتھ دھیرے دھیرے حرکت کرنے لگا۔ جب تک کیسٹ بجتا رہا وہ گیت کے بول دہراتی اور ساتھ ہولے ہولے رقص کرتی رہی۔ سب افراد خانہ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ پوتے پوتیاں دادی کو گیت الاپتے رقص کرتے دیکھ کر خوشی سے تالیاں بجا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ شادی کے گیتوں کا کیسٹ ختم ہوتا، رضیہ گیت کے بول دہراتی اور رقص کرتی لڑکھڑا کر فرش پر گر پڑی۔ فرش پر گرتے ہی اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اس طرح موت سے پہلے رضیہ نے نہ صرف اپنی خواہش پوری کی بلکہ اس نے حاجی رحمت علی کے ان اصولوں سے بھی آزادی حاصل کر لی جن پر خود اس کی اور اس کے بچوں کی تربیت ہوئی تھی۔ تو یہ تھی صاحب آج کی کہانی۔ شکریہ۔